السلام علیکم. آئرلینڈ والے دے رہے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس ان جسٹ 2 ایئرس، وچ مینس کہ اگر آپ آئرلینڈ میں 2 سال گزاریں گے تو آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. آئرلینڈ نے یہ بڑی اچھی اسکیم انیشیٹ کی ہے اپنے اسکلز ورکر کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے، مطلب اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اسکیم نکالی ہے جو کہ بہت بینیفیشیل ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اچھے کنٹری میں. آئرلینڈ بھی ایک اچھا کنٹری کنسیڈر ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور کیونکہ کرنسی یورو ہے تو اگر آپ نے ایٹ دا اینڈ آپ دیکھیں تو اس کی ورتھ مچ مور ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا فرام ویئر یو آر اپلائنگ. سو آئی ول ہائیلی انکریج یو پیپل اف فار ایگزامپل یو وانٹ اے پاتھ جس میں آپ موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ you cannot stay in this country, you cannot stay in Pakistan or from wherever you belong basically. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی اسکیم آئی ہے. اس میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کہ یہ کیسے آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، پروسیس کیا ہوگا، آپ فردر ڈیٹیلز کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کتنی پروسیسنگ فی ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور کیا آپ اپنی فیملی کو لے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے تو کویسچن یہ بنتا ہے کہ آئرلینڈ والے کیوں اچانک سے آفٹر 2 ایئرس پی آر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو کے کا اگر آپ اسٹوڈنٹ روٹ پہ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 10 ایئرس لگتے ہیں ٹو گیٹ پی آر which is known as ILR, indefinite leave to remain in the UK. تو آئرلینڈ میں ہوا ایسے کہ کووڈ کے بعد سے چیزیں جیسے باقی کنٹریز میں بہت زیادہ بری طرح ہٹ ہوئی تھی اسکلڈ آکوپیشنز میں، اسی طرح سے اسکلڈ ورکرز کی شارٹیج ہو گئی ہے آئرلینڈ میں، جس کی وجہ سے کنٹری ایک کرائسس کا شکار ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے یہ اسکیم نکالی ہے جس میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ ہمارے پاس ان اسکلڈ ورکرز کی شارٹیج ہے، اور اگر دنیا بھر میں سے کوئی بھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے کنٹری میں اگر آ کے 2 سال سرو کرے تو ہم اس کو ایک اپرچونٹی دیں گے کہ وہ یہاں پہ پرماننٹلی سیٹل ہو سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت روبسٹ طریقہ ہے، بہت اچھا ایفیشینٹ طریقہ ہے کہ اپنے کرائسس کو جیسے وہ چیلنجز کو اوور کم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ کیوں ضروری تھا، اور دوسرا ہوا یہ کہ کووڈ کے دوران بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد ارلی ریٹائرمنٹس لے لی. ارلی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ایک اور گیپ کریٹ ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے اپنے پروفیشنز کو بھی سوئچ کیا فرام لائٹ سے. کچھ لوگ آئی ٹی پروفیشنلز تھے لیکن وہ ان کا ریسرچ اورینٹیشن یا پریکٹیکل اپروچ چلی گئی ہیلتھ سائنسز کی طرف. تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگا کہ بھئی ہم اس فیلڈ کے لیے مور پریکٹیکل ہیں، یا ہمارے پاس اس فیلڈ میں، اس پرٹیکولر فیلڈ میں ہمارے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہے، تو انہوں نے اپنی فیلڈز کو سوئچ کیا. ان سوئچنگ کی وجہ سے بھی ایک گیپ کریٹ ہو گیا آئرلینڈ میں، اور ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ باہر سے لوگ بلائیں، ان کو سیٹل کریں تاکہ اپنے کنٹری کو وہ چلا سکیں. تو اس وجہ سے یہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کہانی ہے، اس میں کوئی فیک نیوز نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے بہت اچھی طرح سے ریسرچ کی ہے آئرلینڈ کی آفیشیل ویب سائٹس پہ. اور یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے کہ آئی تھنک اٹس اے گولڈن اپرچونیٹی فار سم ون ہو ہیز دا رائٹ اسکلز. تو اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ ان کے لیے اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو آپ کے لیے اس اسکیم کے لیے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی ڈگری ہو، کیونکہ اس میں لسٹ آف پروفیشنز ہیں جو کہ ایلیجیبل ہے. فار ایگزامپل انہیں میڈیکل اسپیشلسٹ سے لے کے ہر طرح کے جو اسکلڈ ورکرز چاہیے، ایون کہ انہیں سوشل ورکر بھی چاہیے. اس ٹائم سوشل ورکر بھی آپ دیکھیں ایک گیپ آ گیا ہے آئرلینڈ میں جو کہ نہیں ہے. تو ایون انہوں نے یہاں تک ریلیکس کیا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو کہ اگر آپ کے پاس رائٹ ڈگری نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ سیٹ آف ایکسپیرینس ہے جو کہ میٹ کرتا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو، اسٹل یو کین اپلائی فار دس اسکیم. اچھا، اب میں یہ شیئر کر دوں گی کہ وہ کون سے پروفیشنز ہیں جو کہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، دیر از اے ہیوج لسٹ. انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز اور ڈاکٹرز، پروڈکشن انجینئرز، ڈائریکٹرز، آئی سی ٹی پروفیشنلز، الیکٹریکل انجینئرز،
کو بہت وائڈ رینج آف ایز آئی سیڈ لسٹ ہے جو کہ میں شیئر کر دوں گی اس ڈسکرپشن باکس میں. ویڈیو کے آپ ضرور دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی لسٹ ہے ایک, جس میں آپ ہوپ فلی آپ بہت ساری چیزوں کے, ایون کہ ٹیچرز کی بھی ان کو ضرورت ہے, ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشنل پروفیشنلز کی ضرورت ہے, ریسرچ اینڈ ایڈمنسٹریشن پروفیشنلز کی ضرورت ہے, آرکیٹیکٹس کی ضرورت ہے, سرویئرز کی ضرورت ہے, ویلفیئر پروفیشنلز یعنی کہ سوشل ورکرز کی ضرورت ہے, ایز آئی سیڈ ارلیئر کوالٹی اینڈ ریگولیٹری پروفیشنلز کی ضرورت ہے, میڈیا پروفیشنلز کی ضرورت ہے, ہیلتھ ایسوسیٹ پروفیشنلز کی ضرورت ہے, ڈیزائن آکوپیشن, اسپورٹس اینڈ فٹنس آکوپیشن, سیلز, مارکیٹنگ ریلیٹڈ ایسوسیٹ پروفیشنلز. دیکھیں جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہے اس میں ایز سچ انہوں نے اتنی ڈگری بھی ریکوائرڈ نہیں ہے, ایون کہ اگر آپ کا انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایکسپیرینس ہے ود ڈومین نالج یو کین اسٹل اپلائی فار دس اسٹریم. سو اس چیز میں آئی تھنک بہت سارے لوگ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے یو ول ریئلائز کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور یہ کچھ عرصے تک یہ رہے گی ویلڈ. ایک اور بہت کریشل جو پوائنٹ ہے اسکیم کا کہ جو بھی آپ کا امپلائر ہے اس میں 50% سے زیادہ نان یورپین نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کا امپلائر جو بھی ہے, مطلب جو بھی کمپنی آپ جس میں اپلائی کرتے ہیں, اگر اس میں امپلائیز 50% سے زیادہ نان یورپین ہے تو وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگی. سو میک شیور آپ کے امپلائرز میں زیادہ یورپینز ہی ہوں تاکہ آپ کے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ اس کو میٹ کرتے ہوں. سو لیٹس کنکلوڈ کون سے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس ایک ایسی جاب ہونی چاہیے جو کہ کریٹیکل اسکلز آکوپیشن لسٹ کو میٹ کرتی ہے. آپ نے جب اپلائی کریں گے اس کا ایک سرٹیفکیٹ اپنی جاب کا لگانا ہے. آپ کا امپلائر بھی آپ کے بہاف پہ اپلائی کر سکتا ہے, آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سو دیر از نو ریسٹرکشن. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کی جو منیمم انکم ہے وہ گریٹر دین 32,000 یورو ہے. اگر تو وہ آپ کا جو آکوپیشن ہے جو کریٹیکل اسکل لسٹ کے اکارڈنگ ہے تو پھر 32,000 یورو, اور اگر اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے مطلب اس سے ڈفرینٹ ہے تو 64,000 یوروز کی آپ کی جاب ہونی چاہیے ٹو میٹ دس پرٹیکولر اسکیم. تیسری چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ آپ کی جو بھی امپلائر ہے اس کے پاس جو امپلائیز ہیں وہ مور دین 50% نان یورپینس نہیں ہونے چاہیے, ادروائز آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوزڈ ہو جائے گی. چوتھی کریٹیکل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو جاب ہے وہ یا تو پرماننٹ ہو یا منیمم وہ 2 ایئرس کے لیے ہونی چاہیے. 2 ایئرس لیس دین کانٹریکچوئل اگر جاب ہوگی تب بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی. ففتھ کریٹیکل چیز یہ کہ اگر آپ جب چلے جائیں گے آئرلینڈ میں آپ کو یو نیڈ ٹو اسٹیک ود یور پرنسپل. آپ نے اپنے مین امپلائر کے ساتھ جو کمپنی ہے اس کے ساتھ کم سے کم 1 سال جاب کرنی ہے. 1 سال کے بعد آپ اپنی جاب سوئچ بھی کر سکتے ہیں, اور جب بھی آپ جاب سوئچ کریں گے یا آپ اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں آپ کو ہوم آفس کو اطلاع دینی ہوگی, اور آپ کے پاس 6 months ہوں گے ٹو فائنڈ آؤٹ نیو جاب. اور اگر آپ خدا نخواستہ نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے نیو جاب دین انفارچونیٹلی یو ول ہیو ٹو لیو دا کنٹری. سو دیز آر دا ریکوائرمنٹس. اگر آپ یہ میٹ کرتے ہیں آپ اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں, ایز آئی سیڈ ان کے لیے آپ ورک پرمٹ یا اسٹوڈنٹ ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ونس یور اسٹیٹس از سیٹلڈ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنس آف آئرلینڈ یو کین اپلائی فار دیئر پرماننٹ ریزیڈنسی ایز ویل. سو یہ ایک بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے for which I will encourage all of you to apply if you meet the criteria. فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ کی فیملی میں لیٹس سپوز آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں جو کہ 16 ایئرس سے ابو ہیں, وہ ان کے لیے آپ جاب پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے, لائک ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس کے تھرو وہ جاب کر سکتے ہیں. اگر وہ پڑھنا چاہیں دے کین اسٹڈی, اینڈ اف دے وانٹ ٹو ورک دے کین ورک. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی آئرلینڈ میں یہ فرسٹ جاب ہے آپ کو اپنے پرنسپل امپلائر کے ساتھ ایٹ لیسٹ 12 months سرو کرنا ہے. آفٹر دیٹ آپ اپنے امپلائر سوئچ کر سکتے ہیں, دیر از نو پرابلم, بٹ فار فرسٹ ایئر یو ہیو ٹو اسٹک ود یور پرنسپل امپلائر. اینڈ اندر تھنگ از اگر آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس 28 days ہیں. 28 days میں آپ نے گورنمنٹ کو انفارم کرنا ہے, اور گورنمنٹ آپ کو 6 months دیں گی
ٹو فائنڈ اندر جاب. اگر آپ ان 6 مہینوں میں نئی جاب فائنڈ کر لیں گے یو ہیو اسٹل رائٹ ٹو اسٹے ان آئرلینڈ. لیکن اگر آپ ان 6 مہینوں میں نئی جاب نہیں ڈھونڈ سکیں گے اپنے لیے, انفارچونیٹلی یو ہیو ٹو لیو آئرلینڈ. اور اس کے علاوہ جو فی ہے اس کے لیے کریٹیکل اسکل امپلائمنٹ پرمٹ کی جو فی ہے وہ 1000 یورو ہے فار 2 ایئرس. اور اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے یا ودرا کر لیتے ہیں تو 90% آپ کو جو فی جو ہے وہ ریفنڈ کر دی جائے گی, وچ مینس کہ آپ کی 900 یوروز آپ کو واپس مل جائیں گے اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی. سو آپ کا جو اسٹیک پہ لگ رہا ہے جسٹ 100 یوروز ہیں. سو آئی ریئلی انکریج, اگر آپ اس ایلیجیبلٹی کو میٹ کرتے ہیں, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو, اور اگر آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں ایک جاب آفر کے لیے, کوئی جاب آفر حاصل کرنے میں, پلیز ڈو اپلائی, کیونکہ 100 یورو از جسٹ نتھنگ ان کمپیریزن ٹو ادر ویزاز. آپ کو مطلب 900 یوروز فلی ریٹرن ہو جائیں گے. یو کے نے بھی اپرچونٹی دی تھی جب ان کے ہاں لائک ایک اپرچونٹی آپ نے دیکھا ہوگا ارلی 2021 میں ارائز ہوئی تھی آفٹر دے ایگزٹڈ یورپین یونین, اور وہاں پہ ان میں گیپ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ ویزاز دیے, ورکر ویزاز دیے, لیکن اب وہ چیز کو ٹائٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی وہ جو ایک گیپ تھا اس کو اوور کم کر لیا ہوا ہے اور اب ان کو ضرورت نہیں. اسی طرح آئرلینڈ کی بھی یہ اپرچونٹی کچھ عرصے کے لیے ہوگی, ایز سون ایز ان کے لوگ پورے ہو جائیں گے دے ول کلوز دس اپرچونٹی. تو یہ جو اسکلڈ ورکرز کی انہوں نے امیگریشن اسکیم نکالی ہے, یہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ ان کی اسکیم تھی جس میں گرین کارڈ اسکیم تھی, اس کو یہ ریپلیس کر رہا ہے. اور یہ زیادہ اچھا اس لیے کہ جسٹ 2 ایئرس کے بعد آپ وہاں پہ پرماننٹ ہو جائیں گے, آپ کے رائٹس ہوں گے, یو ڈونٹ نیڈ ویزا. سب سے اچھا فائدہ, جو سب سے بہترین فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ کی وداؤٹ اسپانسرشپ, وچ از اے گریٹ تھنگ. اچھا, اس کے علاوہ لیٹس اسپیک کہ کون لوگ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں. یہ تو ہم نے بات کر لی کہ بہت زیادہ ایک وائڈ رینج آف آکوپیشنس ہیں جس میں لوگ جو ان کو ریکوائرڈ ہے. Now the key thing in this scheme is کہ اگر آپ ہائیلی جو کریٹیکل اسکل آکوپیشن لسٹ کو میٹ کرتے ہیں تو جو منیمم کرائٹیریا ہے, مطلب منیمم انکم تھریشولڈ انہوں نے رکھا ہے وہ 32,000 یورو کا ہے کہ آپ کی جاب آپ کو کم از کم 32,000 یورو پے کرے گی تب ہی آپ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. اگر آپ کی پے 32,000 سے نیچے ہوگی آپ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. 32,000 یورو از ناٹ اے ہیوج اماؤنٹ. یہ ایزیلی یہ بہت کم سیلری انہوں نے رکھی ہے, اور جو ایسی سیلری ہے جو کہ بہت سارے لوگ میٹ کر سکیں گے. سو اور the other requirement to meet this PR ship is کہ آپ کی جو جاب آفر ہے ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کی ہونی چاہیے, اور آپ آئرلینڈ سے باہر, مطلب آپ پاکستان میں ہیں, آپ انڈیا میں ہیں, آپ یو اے ای میں, آپ کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار پرماننٹ فار دس اسکیم, اگر آپ کے پاس جاب آفر جو ہے وہ ہے ویلڈ ہے 2 ایئرس کے لیے. یہ ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اور اگر آپ کسی ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ کریٹیکل اسکلس آکوپیشن لسٹ میں نہیں کنسیڈر ہوتا آئرلینڈ کا, تو آپ کی منیمم سیلری ریکوائرمنٹ 64,000 یوروز ہے. تو آپ کے پاس کم سے کم 64,000 یورو, جو کہ تقریباً 2 ٹائمز ہے of 32,000 یورو, اتنی آپ کی سیلری ہونی چاہیے to apply for PR after 2 years. Another key requirement for this scheme is کہ آپ نے ایک امپلائر کے ساتھ کم از کم 1 سال جو ہے you should be with your key employer for at least 1 year. آپ نے اپنے پرنسپل امپلائر کے ساتھ 1 سال تک ضرور جاب کرنی ہے to be eligible for this critical skill employment permit scheme. اور یہ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد آپ اگر فار ایگزامپل آئرلینڈ سے باہر ہیں اور آپ انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آئرلینڈ میں آپ ایک بہت سمپل ان کا ویزا ہے, ہائی اسکل جاب انٹرویو آتھرائزیشن لے سکتے ہیں جس کے تھرو آپ 90 days آئرلینڈ میں رہ سکتے ہیں.
تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ 2 ایئرس کے بعد وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے اور آپ کی فیملی بھی اسی طرح سے سیٹل ہو جائے گی. سو یہ سارے کرائٹیریا ہیں جو اگر آپ میٹ کرتے ہیں تو ایز آئی سیڈ آئی ول انکریج کہ آپ پلیز اپلائی کریں، کنسیڈر کریں اپلائی کرنا. کیونکہ اگر خدا نخواستہ اپلیکیشن ریفیوز بھی ہوتی ہے، ایز آئی سیڈ جسٹ 100 یوروز کا نقصان ہونا ہے. اور اگر دیکھیں اگر آپ کریٹیکل لسٹ میں آپ کا آکوپیشن نہیں بھی آتا، پھر بھی آپ کو اگر ایک اچھی سیلری والی جاب مل جاتی ہے جو کہ آپ کو 64,000 پر اینم آفر کریے، تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکیم کے لیے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ 64,000 یورو ایک ہائر رینج سیلری آ جاتی ہے جو کہ امپلائرز اتنی ایزیلی ہر کسی کو نہیں دے سکتے. لیکن 32,000 یورو ایک ایزیئر سیلری رینج ہے جو کہ آپ ایزیلی آئی تھنک فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رائٹس سیٹ آف اسکلز اینڈ ایکسپیرینس ہے. امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ پرماننٹ ریزیڈنس آف آئرلینڈ کا کیا فائدہ. دیکھیں آئرلینڈ یورپی یونین میں ہے. اگر آپ کے پاس آئرلینڈ کی پرماننٹ ریزیڈنس ہے، اس کا مطلب ہے آپ کہیں بھی یورپی یونین میں جاب لے سکتے ہیں وداؤٹ اسپانسرشپ. آپ یورپین یونین میں جو ہے موو کر سکتے ہیں، آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ جرمنی جا سکتے ہیں، آپ فرانس میں کام کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی ویل اسٹیبلشڈ یورپین یونین کنٹری میں ایک اچھی جاب لے سکتے ہیں. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں اتنے 2 ایئرس کے بعد اگر آپ کی فیملی کو بھی مل رہی ہے پرماننٹ ریزیڈنس اور آپ کو بھی مل رہی ہے تو آئی تھنک اٹس ایکسلنٹ اسکیم. ایک اور چیز جو تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیسے آپ آئرلینڈ کی امیگریشن 2 سال میں حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈفرینٹ اور کیٹیگریز آئرلینڈ کی امیگریشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. آلسو ان دس چینل آئی ٹاک اباؤٹ امیگریشن. بہت زیادہ زبردست ہے اس اسکیم میں، وہ یہ کہ آپ کو اسپانسرشپ نہیں چاہیے. آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسکیم میں اگر آپ کے پاس رائٹ سیٹ آف ڈاکیومنٹس ہیں، یا آپ کا امپلائر اپلائی کر سکتا ہے. آپ کو اسپانسرشپ لیٹر نہیں چاہیے ہوگا. اس کے لیے آپ کو صرف پرمٹ اپلائی کرنا ہوگا اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں ٹو آئرلینڈ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیسے آپ آئرلینڈ کی امیگریشن 2 سال میں حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈفرینٹ اور کیٹیگریز آئرلینڈ کی امیگریشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. آلسو in this channel I talk about immigration, about different countries. I have experience of Canada, UK in particular, لیکن میں بات کروں گی اسکاٹ لینڈ کی بھی as well. Talk about more immigrations in future. If you like my videos, do let me know in comment box کہ آپ کو کیا انفارمیشن ٹھیک لگ رہی ہے اور آپ کیسی انفارمیشن چاہتے ہیں ان فیوچر ویڈیوز. تب تک کے لیے اللہ حافظ.